सब प्रॉपर्ली ड्रेस्ड हैं सर्दी के लिए? आप तो हैं। डॉक्टर साहब को नहीं सर्दी लगती? गरम है सूट। गरम है? टाई भी गर्म होगी। अच्छा ये जवाब देने की बजाय उल्टा जवाब दे रहे हैं। आज हमें नई सूरत शुरू करनी है, सूरह सबा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز عليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشاء نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل صابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأرسلنا له عن القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبع في مسكنهم آية
جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور فعرضوا فارسلنا علیہم سیل العرم وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتي أكل خمط وعسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم وجعلناهم أحاديثا ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا اور بالمانگے دینے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس کے لیے زمین اور آسمان ہیں، یعنی جس کے ولہو جس کے لیے کے بجائے جو مالک ہے یہ کا ترجمہ ہونا چاہیے. اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے جس کے وہ سب کچھ ہیں جو آسمانوں میں فی السماوات ہے، وہ ما فی الارض اور زمین میں ہیں، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں بھی اسی کے لیے الحمد ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہ بہت حکمت والا اور بہت خبر رکھنے والا ہے. یہاں الحمدللہ الذی لہو ما فی السماوات فرمایا ہے، وما فی الارض، لہو السماوات والارض نہیں فرمایا. اس لیے اس میں ایک ایسا باریک اشارہ پایا جاتا ہے جو جس کا طرف آئندہ آیات میں بھی حوالہ دیا جائے گا. یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ سب تعریف اسی کے لیے ہے جس کے آسمان اور جس کی زمین ہے، لیکن آسمانوں اور زمین میں کچھ مخفی چیزیں ہیں اور وہ مخفی چیزیں خصوصیت کے ساتھ اللہ کی حمد کی طرف توجہ دلاتی ہیں اور اس ذات کے لیے حمد ہے جس کے لیے وہ سب کچھ ہے. یہ تو واضح تھا، لیکن وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ کا کیا مطلب ہوا؟ پچھلی ہم صورت تو میں ابھی ہے پہلے ہی بیان ہو گئی ہے، تو آخرت میں ہم کیا ہوئی پھر؟ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ہل رہے ہیں؟ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کے جانے والی ہیں، آخر ان کا انجام جو ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ مطلب بھی ہوا نا کہ ہر چیز اللہ کی طرف لوٹ جائے گی. اسی کے لیے پہلے بھی حمد ہے، اسی کے لیے آخرت میں بھی حمد ہے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ اور بھی ہے بات اس میں. یہ تو ظاہری ترجمے سے یہی بات نکل رہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں، اور اس کے لیے آخرت میں بھی حمد ہے. اس مضمون سے
لہو ما فی السماوات والے مضمون سے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ کا کیا تعلق ہے؟ اور اس کے حکیم اور خبیر ہونے سے کیا تعلق ہے؟ مالک یوم الدین تو نہیں فرمایا یہاں، نتیجہ حکیم اور خبیر ہونے کا نکالا گیا ہے۔ بہت سی جو چھپی ہوئی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی آسمان میں اور زمین میں، آخر کار جو بھی اس کا نتیجہ نکلتا ہے یا جو ڈیولپ ہوتے ہیں جس طرح سے، وہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے کہ وہ کیا ہوں گی۔ وہ تو ہے ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی نہیں پہنچا نہیں اب ٹھیک۔ کیوں جی؟ بائیں طرف جو لائن بیٹھی ہوئی ہے، مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کی ہاں؟ طرف، مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کی طرف اشارہ، کیا اشارہ؟ عزیز الحکیم صفات بتا دو، حکیم الخبیر۔ یہاں حکیم الخبیر ہے، عزیز الحکیم تو نہیں، سورۃ جمعہ میں وہاں عزیز الحکیم ہے، الحکیم الخبیر کی تکرار تو نہیں ہو۔ کیوں جناب امام صاحب؟ حمد کے مکمل ہونے کا ہے کہ ابتدا میں بھی، ابتدا سے آخر تک وہ تو وہی موضوع ہے جو بیان کر چکے ہیں۔ یہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ الآخرہ سے مراد اس دنیا میں ہی ایک آخرہ ہے، اور حضرت مسیح موعود کے حوالے سے جب ہم الآخرہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہاں لیٹر ڈیز مراد ہیں، جن کی طرف الآخرہ کے طور پر اشارہ ملتا ہے، یہ زمانہ جس میں ہم گزر رہے ہیں۔ چونکہ اس زمانے میں وہ دریافتیں ہو جائیں گی جن کے ذریعے آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزیں ظاہر کی جائیں گی، اور جب وہ ظاہر کی جائیں گی تو وہ وقت الحمد کا ہوگا پھر پورا۔ ابھی تو ایک ایمان ہے الحمدللہ الذی، لیکن اس وقت یہ ایمان قطعیت سے اس دنیا میں ثابت ہو جائے گا۔ جس قرآن نے اتنا پہلے آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی حقیقتوں کا ذکر کیا تھا، وہ قرآن کے نام ماننے والوں نے کھوج کر کے نکالیں اور دنیا پر ظاہر کر دیں۔ تو بالآخر الآخرہ سے مراد بالآخر کا مضمون ہے، اور بالآخر یہ حمد کی بات جو پہلے دعوے کے طور پر بیان کی گئی ہے قطعیت کے ساتھ ثابت ہو جائے گی، اور الحمد کا مضمون مکمل ہو جاتا ہے پھر، یعنی واقعتاً پھر ان چھپی ہوئی چیزوں کی تخلیق کی تعریف اسی کی طرف منسوب ہوگی جس نے اس وقت بیان کر دیا تھا کہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں، جبکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ چھپی ہوئی ہیں۔ سمجھ گئے؟ اور آخرت کا مضمون اپنی ذات میں موجود ہے اور قائم ہے، اس میں کوئی حرف نہیں آیا۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ کا مطلب ہے اس وقت بھی اس کی حمد ہوگی جب کسی اور کی نہیں ہوگی۔ یہاں ال سے مراد کامل حمد ہے، جس میں غیر اللہ کی نفی پائی جاتی ہے۔ حمد کلیتاً تمام تر آخرت میں، یہاں اس سے مراد یوم آخرت ہے، آخرت میں اسی کی ہو جائے گی، اور کوئی دوسرا اس حمد میں اس کا شریک نہیں رہے گا، کیونکہ وہ سب اپنی صفات سے ہی عاری ہو جائیں گے، اس لیے ایک ہی مالک ہوگا حمد کا۔ تو یہ اس طرح آیتیں دو مضامین کو اکٹھا سمیٹ کر آگے چلتی ہیں، اور ایک مضمون کا دوسرے مضمون سے تعلق بھی قائم رہتا ہے، تضاد بھی کوئی نہیں پیدا ہوتا، اس دنیا کی بات بھی ہو رہی ہے اور اس دنیا کی بات بھی ہو رہی ہے۔ یہ خصوصیت سے قرآنی کلام کی فصاحت و بلاغت کا حصہ ہے، سمجھ گئے؟ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا حقیقت میں اس زمانے کے آدمیوں کو علم نہیں تھا۔ وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے، وما یخرج منہا، اور جو زمین سے نکل جاتا ہے۔ مسلسل کچھ چیزیں ہیں
جو زمین سے جدا ہو کر جو جو ہے اس میں فنا ہو رہی ہیں، مٹ رہی ہے۔ وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، اور جو آسمانوں سے نازل ہوتا ہے اور جو ان میں چڑھ جاتا ہے، اس کا ظاہری اطلاق تو سورج کی روشنی سے ہے، سورج کی روشنی داخل ہوتی ہے یا میٹیورز داخل ہوتے ہیں، مگر جو چڑھ جاتا ہے والا حصہ ہے، اس کی طرف غالباً اس زمانے کا دماغ منتقل نہیں ہو سکتا ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ گرد و غبار چڑھ جاتا ہے یا سورج کے اثر سے ہوائیں بگولوں کی طرح اٹھتی ہیں اور اوپر چڑھ جاتی ہیں۔ تو جہاں تک ان کے علم کا تعلق ہے، ان کے علم کو بھی مطمئن کرنے والی آیت ہے۔ کچھ نہ کچھ ضرور دیکھتے تھے کہ وہ چڑھتا بھی ہے، اور جو نہیں دیکھتے تھے اس کا بھی دعویٰ کر دیتے تھے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وما یخرج منہا، وہ آسمانوں پہ چڑھ جاتا ہے۔ جو دیکھتے تھے اس کا تو علم تھا، جو نہیں دیکھتے تھے وہ اس زمانے کے لوگ وہ واقع بیان بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ درمیان کا زمانہ پیدا ہوا ہے جہاں اندیکھی باتیں بھی لوگوں نے بیان کرنی شروع کر دیں، اور بہرحال یہ جملہ معترضہ تھا۔ اصل یہی ہے کہ زمین سے کچھ چیزیں نکل رہی ہیں جو پھر واپس نہیں آتی، کچھ توانائی ہے زمین کی جو ہمیشہ زمین سے خارج ہو کر جو میں پھیل رہی ہے، اور وہ پھر واپس کبھی نہیں لوٹتی۔ یہ ایک گہرا سائنسی مضمون ہے جس کی تفصیل میں یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس مضمون کے ساتھ یہ بیان فرما رہا ہے وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اللہ تعالیٰ بار بار رحم کرنے والا ہے اور بہت بخشنے والا بھی ہے۔ یہ نظام جو ہے کچھ چڑھنے کا اور کچھ اترنے کا، یہ نظام ذمہ دار ہے اس بات کے لیے کہ وہ اپنے رحم کو بار بار لے کر آئے۔ اس صورت میں جو اوپر چڑھتا ہے وہ بخارات ہیں، اور جو نیچے اترتا ہے وہ بارش ہے، اور روحانی طور پر مومنوں کی دعائیں ہیں، جیسے کلمہ طیبہ ہے جو رفع ہوتا ہے قرآن کریم کے نزدیک، اور ہمارے صالحہ اس کو دھکیل کر اوپر کرتے ہیں، اور جو اترتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم ہے۔ تو یہ آیت بھی جیسے پہلی آیت گزری ہے ذو معانی ہے، اور دونوں معانی ایک دوسرے کو رد کیے بغیر، ایک دوسرے میں دخل انداز ہوئے بغیر اپنی ذات میں علیحدہ بالکل قائم ہیں، اور ان کی اندرونی منطق سلامت ہے، ایک دوسرے کے معاملے میں دخل نہیں دیتے۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلا وربي لتأتينكم عالم الغیب، وہ اور کہا ان لوگوں نے یا کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لا تأتینا الساعة، ہم تک ساتھ نہیں آئے گی یا ہم پر ساتھ نہیں آئے گی۔ الساعة سے مراد قیامت ہے۔ قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب، تو کہہ دے کیوں نہیں، وربی اور میرے رب کی قسم، لتأتینکم ضرور تم پر آئے گی، عالم الغیب، وہ رب کون ہے؟ جو غیب کا عالم ہے، اس ذات کی قسم کھائی گئی ہے جو غیب کا علم رکھتا ہے، اور جو لوگ کوئی بھی علم نہیں رکھتے ان کے قیامت کے انکار پر اس سے بہتر قسم اور نہیں ہو سکتی تھی۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اب اس سے پہلے یہ ذکر گزر چکا ہے
اور یہ پرانی آیات، پہلی آیات کے ساتھ یہ آیت اس مضمون کو باندھ رہی ہے اور آگے بڑھا رہی ہے۔ انکار کرنے والے وہ ہیں جن کو کسی حقیقت کا بھی کوئی علم نہیں اور ساتھ کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اعلان کرنے والا وہ ہے جس کا رب زمین و آسمان کے غیوب سے بھی واقف ہے۔ بس اگر قیامت کی کوئی خبر ہے تو صرف وہ دے سکتا ہے، ورنہ قیامت کے لیے دنیا کے قوانین کے ذریعے، اس کی محض دنیا کے قوانین کے ذریعے قیامت کا نتیجہ قطعی طور پر نہیں نکالا جا سکتا۔ لازماً ایک ایسے وجود کی طرف سے قیامت کی خبر ضروری ہے جو غیب کو بھی جانتا ہے، جیسا کہ پہلی آیت میں گزر گیا۔ اگر وہ غیب کو نہ جانتا تو اس دنیا کے منکرین گواہی کیوں دیتے کہ جو کچھ اس نے بیان کیا تھا ٹھیک تھا؟ بس ایک طرف یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے انسان کو کہ ایک عالم الغیب موجود ہے۔ جب عالم الغیب موجود ہے تو اس کی دی ہوئی خبر یقیناً سچی ہوگی، کیونکہ قیامت غیب میں سے ہے اور اس کے غیب کا علم قطعیت کے ساتھ انسان کو نہیں ہو سکتا۔ عقلاً ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی۔ عقلاً اس کی ہو سکنے کا ذکر دوسری جگہ قرآن کریم میں بارہا کیا جا چکا ہے، لیکن باہر ایک عقلی اندازہ ہے، ہو سکتی ہے کہ نہیں یہ صرف اس کو علم ہے کہ اس دنیا کا بھی واقف ہے اور دنیا کے باقی سب غیوب کا واقف ہے، تو اسی کو گواہ ٹھہرایا گیا ہے۔ قسم اس لیے کھائی گئی ہے، قل بلا، کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم، لتاتینکم، تم پر قیامت ضرور آئے گی، عالم الغیب، کیونکہ میرا رب غیب کو جاننے والا ہے۔ اور اس کے ثبوت میں مزید پھر وہی باتیں دوبارہ شروع کر دی ہیں، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات، اس کے علم سے زمین و آسمان میں ایک ذرہ بھی غائب نہیں ہے، ولا فی الارض، اور زمین میں بھی کوئی ذرہ اس کے علم سے غائب نہیں، ولا اصغر من ذالک، اب اگرچہ یہاں ایٹمز کا ذکر تو نہیں، مگر جب اصغر من ذالک کہہ دیا تو ضرور کچھ ایسی باریک حقیقتیں ہیں جن کا اس زمانے کے آدمی کو کوئی علم نہیں ہو سکتا تھا، مگر یقیناً موجود ہیں، اور یہ زمانہ اس بات میں بھی گواہ بن چکا ہے کہ اصغر من ذالک ہے، ولا اکبر ہو، اور اس سے بہت بڑا بھی ہے، کیونکہ آسمانوں کا جو تصور تھا وہ محدود تھا، ذرات کی باریکیوں کا کوئی علم نہیں تھا، ایٹم کی وجود کا کوئی علم نہیں تھا، اور وسیع تر کائنات کا کوئی علم نہیں تھا۔ بس یہ ساری باتیں، اس بات میں نے کہا آپ کی گھڑی کیا کر رہی ہے، ٹمٹما رہی ہے؟ اچھا جی ٹھیک۔ ولا اکبر فی کتاب الا فی کتاب مبین، مگر یہ باتیں ایک کھلی کھلی کتاب میں مذکور ہیں۔ اب مسئلہ ایک اور پیدا ہو گیا ہے، کھلی کھلی کتاب کون سی ہے؟ ٹھیک، اول یہ کہ قرآن کریم وہ کھلی کھلی کتاب ہے جس میں یہ بظاہر نامعلوم باتیں ساری درج ہیں، اور اس پہلو سے یہ مبین ہے، یہ بتا رہی ہے، اور نہ دیکھنے والے نہیں دیکھ رہے، نہ سننے والے نہیں سن رہے، حالانکہ اس کتاب نے ان پہلوؤں میں سے کسی پہلو کو بیان کرنے میں کسر نہیں چھوڑی، یہ کتاب مبین ہے۔ دوسرے، یہ صحیفہ ہستی ایک کتاب مبین ہے، جو چیزیں معلوم نہ بھی ہوں وہ ان کو رفتہ رفتہ بیان کرتی چلی جاتی ہے، اور صحیفہ ہستی کو پڑھنے والوں نے ہی یہ سارے راز دریافت کیے ہیں، کیونکہ ان کو کتاب مبین نے یہ بیان نہیں کیے۔ یعنی قرآن کریم کو پڑھنے سے جن لوگوں کو ان باتوں کا علم نہیں ہوا،
وہ صحیفہ ہستی کہ اس کھلے کھلے بیان کو پڑھ لیتے ہیں. جب وہ پڑھ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے وہ تو بالکل کھلا کھلا بیان تھا. اس سے پہلے وہ کھلا کھلا نظر نہیں آتا، لیکن ہوتا کھلا کھلا ہی ہے. اب دیکھ لیجئے زمین کی گردش کا علم آج کل بچے بچے کو علم ہے. زمین اپنے گرد بھی گردش کھا رہی ہے اور سورج کے گرد بھی گردش کھا رہی ہے. پرانے زمانوں میں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو کتاب مبین تو ہے، مگر ہر کتاب کے پڑھنے والے بھی تو چاہیے. جب پڑھ لی جاتی ہے تو پھر مبین بنتی ہے، اور غیب سے شہود کی طرف اس کی بھی ایک حرکت جاری ہے. کتاب میں موجود سب کچھ ہے، مگر اس کی موجودگی کا علم رفتہ رفتہ ہوتا ہے. جب ہو جاتا ہے تو انسان کہتا ہے یہ تو کھلی بات تھی، اور حالانکہ پہلے انسان نے اس کو کھلا نہیں سمجھا تھا. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. یہ اس لیے کیوں ہے؟ یہ مسئلہ بھی حل کرنا پڑے گا. ان آیات میں ہر آیت ایک سوال اٹھاتی ہے جسے حل کیے بغیر آگے نہیں گزرا جا سکتا. اس پر بتائیں ڈاکٹر صاحب یا کوئی اور صاحب. زمین و آسمان کی بات ہو رہی ہے، اس میں چھپی باتوں کی بات ہو رہی ہے. آگے حل یہ اس لیے ہے کہ اللہ ایمان لانے والوں پر اور عمل صالح کرنے والوں پر رحم فرمائے. اس میں یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جو کوئی بھی ان باتوں پر ایمان رکھتے ہوئے کہ اس میں کوئی حکمتیں ہیں اور کوشش کرے گا اور کچھ عمل بجا لائے گا جو ضروری ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا. یہ بات نہیں بنتی. یا ایک نتیجہ یہ سب کچھ جو بیان گزرا ہے یہ بیان اس لیے ہے. اس کا کیا تعلق ہے اس بیان سے؟ اس میں پہلے بیان میں دو باتیں قطعیت سے بیان ہوئی ہیں. ایک ساتھ کا وجود ہے لازماً. اگر ساتھ کا وجود ہے تو جزا سزا کا بھی وجود ہے. اگر ساتھ کا وجود نہیں ہے تو جزا سزا کا کوئی وجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ یہ نظام جو پیدا کیا گیا ہے کہ ہر چیز کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے، جس کا بھی ذکر گزرا ہے. چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی ریکارڈ رکھا جا رہا ہے. کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اگر کام نہیں آنی تو ساتھ کے وقت مومنوں کو جزا دینے کے لیے یہ دو باتیں ضروری ہیں. اول یہ کہ ساتھ کا قیام ہو تاکہ اس دنیا میں انسانوں کے اعمال کا حساب ہو، اور ضروری ہے کہ اس حساب کی باریک سے باریک تفصیل بھی ایک کتاب میں موجود رہے جو اس وقت پیش کی جا سکے. اس دوسرے مضمون کی طرف قرآن کریم کی وہ دوسری آیت اشارہ کرتی ہے، وَمَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. جب اعمال نامے پیش کیے جائیں گے تو انسان گھبرائے گا، بے چین ہوگا. یہ کیا بات ہے؟ عجیب کتاب ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، معمولی سے معمولی خیال بھی جو دل میں گزرا تھا اس کا ذکر بھی نہیں چھوڑ رہی. تو اس طرح یہ آیات ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتی چلی جاتی ہیں. اگر محض سرسی نظر سے پڑھ کے آگے نکل جائیں تو قرآن کریم کی بنیادی حکمت کی سمجھ نہیں آ سکتی، اور آیات کے روابط سمجھ نہیں آ سکتے. سمجھ گئے؟ اور پھر اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، وہاں جو حساب ہے اس میں بخشش بھی ہے. ضروری نہیں کہ عین ترازو کے تول ان معنوں میں حساب ہوگا کہ ہر جرم کی سزا ضرور دی جائے گی. نہ ہی ترازو کے تول اس طرح سزا جزا ہوگی کہ کسی کو اس کے اعمال سے بڑھ کر جزا نہیں دی جائے گی.
اس لیے مغفرت ان کے بعد ورزق کریم، کہ وہاں حساب تو ہوگا، باریک سے باریک چیز بھی اللہ کے علم میں ہوگی، اور حساب جن کا لیا جا رہا ہے ان کو معلوم ہو جائے گا کہ بے وجہ حساب نہیں ہو رہا، تو حساب کے اولین تقاضے پورے ہوں گے۔ اس کے بعد مالکیت فیصلہ کرے گی، اور جب مالک ہو ایک انسان تو وہ جرم کو بخش بھی سکتا ہے، اور جب مالک ہو تو اس کے کمائے ہوئے سے بہت زیادہ دے بھی سکتا ہے، پر اس میں بھی ناانصافی کوئی نہیں، میزان کا تول ضرور ہے، لیکن نتیجہ نکالنے والا مالک ہے، پھر جو چاہے کرے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کے بارے میں کوشش کی، معاجزین، ان آیات کو عاجز دکھانے کے لیے، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب میں سے ایک حصہ ہوگا۔ من رجز علیم میں سمجھتا ہوں کہ من کے لفظ نے بخشش کے امکان کو باقی رکھا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے اولئک لہم عذاب علیم یا رجز علیم، یہ نہیں فرمایا من رجز علیم، ان کے لیے عذاب ہوگا من رجز علیم، ایک دردناک رجز میں سے۔ اب جو میں نے معنی بیان کیا ہے اس کے خلاف یہ بات جاتی ہے کہ اولئک لہم عذاب تو بہرحال فرما دیا ہے، عذاب کی قسم کے طور پر من بیان ہوا ہے جو بیانیہ ہے، تو من رجز علیم کو اگر بیانیہ سمجھا جائے تو اس حساب سے عذاب یقینی، مگر عذاب کی قسم رجز علیم میں سے ہوگی۔ یہ بات تو بالکل درست ہے، بالکل واضح ہے، لیکن عذاب علیم کیوں نہیں کہہ دیا؟ اس سے پہلے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ایک عذاب علیم کی خبر بھی دی گئی ہے، یہاں رجز علیم کو من کے ساتھ بیانیہ بنا کر لہم عذاب علیم کیوں کہا گیا؟ کہ گناہ کی وجہ سے دردناک عذاب من بیان اس کی سببی ہے، یا یہ سببی ہے یا پھر عذاب کی قسم کا ذکر ہے؟ جو لوگ جو پہلی بات کہی تھی اس کے بدل اس کو آپ سمجھیں کہ وہ ایک غلط استنباط تھا، کیونکہ من پر غور کرنے سے لگتا ہے کہ وہ استنباط درست نہیں ہے یہاں جو میں نے شروع میں کیا تھا، لیکن ایک دوسرا استنباط اس کے بدلے ہونا چاہیے کہ کیوں عذاب علیم کی بجائے عذاب من رجز علیم قرار دیا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں کوشش کرنے والے، ان کو جھوٹا اور کمزور دکھانے والوں کے لیے لہم عذاب، اتنا اسٹیٹمنٹ کافی ہو گئی، ان کے لیے عذاب مقدر ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ عذاب دردناک اس وقت ہو جاتا ہے جب وہ ان کوششوں کو ناکام دیکھتے ہیں، کیونکہ جب بھی ایک شخص کی کوششیں نامراد جاتی ہیں، بیکار جاتی ہیں، تو وہ اپنی ذات میں ایک عذاب علیم کی کیفیت ہے جس کو ہر انسان جانتا ہے جس نے کوشش کی ہو اور ان کوششوں کی ناکامی دیکھ لی ہو۔ تو ایک عذاب تو ان کا ایسا مقدر ہے جو آخرت سے تعلق رکھنے والا عذاب ہے، اس دنیا میں ہو یا نہ ہو آخرت میں ضرور دیا جائے گا، اور ایک عذاب وہ ہے من رجز علیم
جو ان کی کوششوں کی نامرادی کے نتیجے میں ان کو ضرور حاصل ہو جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی بات ہے جو قطعیت کے ساتھ اس دنیا میں بھی صادق آتی ہے۔ بس اس دنیا میں جب ان کا انجام دردناک ہے تو ان کو اندازہ لگانا چاہیے کہ آخرت کا جو عذاب ہے اس میں بھی یہ درد اور ناکامی کے احساس کا پہلو شامل رہے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے جس سے اس میں کوئی استثناء نہیں۔ تمام کفار، تمام انکار کرنے والے، انبیاء کی مخالفت کرنے والے اس وقت مرتے ہیں جب وہ بظاہر اپنے نتیجے کو، اپنے پیدا کردہ نتیجے کو دیکھتے ہیں، آگ بھڑک اٹھی ہے، لیکن جب اس آگ کے مومنوں کے نقصان پہنچانے کا سوال اٹھتا ہے، اس سے پہلے بندے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو یہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا کہ ان کی کوششوں نے وہ واقعتاً مومنوں کو برباد کر دیا کہ نہیں کر دیا۔ اس حقیقت میں کوئی انکار، اس دنیا میں ان پر اور عذاب نازل ہو یا نہ ہو، اپنی کوششوں کی نامرادی ضرور دیکھ کر مرتے ہیں، اور جماعت احمدیہ کی تاریخ اس بات کا گواہ موجود ہے، ایک بھی استثناء نہیں۔ جب وہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اپنی کوشش کی کامیابی کی، تو خوشیاں اس امید پر مناتے ہیں کہ جماعت کو نقصان پہنچے گا۔ مثلاً 1974 میں جو فیصلے ہوئے، 84 میں جو فیصلے ہوئے، انہوں نے جو خوشیاں منائیں اس بات پر نہیں تھی کہ جماعت کو نقصان پہنچ چکا ہے، وہ امیدیں جو لگا بیٹھے تھے کہ ہم یہ قوانین بنائیں گے تو جماعت کو نقصان پہنچے گا، ان امیدوں پر خوش تھے، لیکن جتنی بڑی وہ امیدیں تھیں اتنی ہی شدت کے ساتھ ناکام ہوئیں، اور وہ ناکامی ہے جو عذاب علیم کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ سمجھ گئے؟ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، لیکن وہ لوگ جن کو علم عطا فرمایا گیا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ الذی انزل الیک من ربک هو الحق، کہ جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تجھ پر اتارا گیا ہے وہ حق ہے، وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ صراط العزیز الحمید کی طرف ان کی ہدایت فرماتا ہے، یا وہ حق ہے جو یہدی الی صراط العزیز الحمید، جو ایسے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو عزیز اور حمید کا رستہ ہے، اس خدا کا جو غالب، حکمت والا اور غالب آنے والا ہے، اور جو آخرت، جو الحمید ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، وہ کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، کیا ہم تمہیں وہ اس آدمی کی طرف اشارہ کر کے نہ دکھائیں، اس آدمی کا پتہ نہ دیں جو تمہیں یہ خبر دے رہا ہے کہ اذا مزقتم کل ممزق، کہ جب تم کلیتاً ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، مزقتم کا مطلب ہے پیس کے پلورائز کر دیے جاؤ گے، ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، کل ممزق، ہر پہلو سے تم ذرہ ذرہ پھیلا دیے جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، تم پھر بھی ایک نئی خلق کی صورت میں اٹھ کھڑے ہو گے۔ یہ جو دو الفاظ ہیں مزقتم والے اور خلق جدید والے، یہ یہاں بہت قابل توجہ ہیں۔ بعض دفعہ اللہ کا عذاب ایک قوم کو اپنے عذاب کی چکی میں ایسے پیستا ہے کہ وہ ذرہ ذرہ ہو کر گویا بکھر جاتے ہیں، لیکن اس دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر روحانی لحاظ سے اثر نہ اٹھائے جاتے ہیں۔
گویا ان پر ایک قیامت گزر جاتی ہے، اور اس قیامت کا دوسرا نتیجہ یعنی ان کی روحانی طور پر نشاط، ان کا دوبارہ جی اٹھنا، یہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی الہام ہوا ہے دشمنوں کے متعلق، اللہم مزقہم کل ممزق، اور پھر ساحقہم تسحیقا، ان پر ایسی چکی چلا کہ ان کا ریزہ ریزہ ہونا، ان کا بکھر جانا 100% یقینی ہو جائے، کچھ بھی ان کا باقی نہ رہے، ساحقہم تسحیقا۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور الہام بھی ہوا جس میں ایک لطیف استثناء پایا جاتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، ربنا ولا یا رب، یہ پہلے الفاظ میں یاد نہیں، لا تذر علی الارض، اس کے بعد کیا آنا چاہیے جو قرآن کریم میں ہے؟ من الکافرین، یہ نہیں ہے، ولا تذر علی الارض، وہاں شریر کا لفظ آتا ہے الہام میں۔ کسی کو یاد آ گیا الہام یہ کیا ہے؟ من الکافرین شریرا، سمجھے؟ اس میں ایک واضح طور پر انذار بھی ہے اور ایک بڑی خوشخبری بھی ہے جو جماعت احمدیہ کے لیے ہے۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارہ اگر ہوتا تو نوح کی قوم کی طرح یہ ساری قوم کلیتاً صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اشرار الناس یعنی شر من تحت ادیم السماء کا ذکر فرما دیا ہے۔ لا تذر علی الارض من الکافرین شریرا، یہ جو شریر لوگ ہیں بدبخت، ان کو مٹا دے تاکہ باقیوں کے بچنے کے سامان پیدا ہوں۔ بس مزق والا الہام اور مزق والی آیات، ان کے دوبارہ ان میں سے جی اٹھنا، اس مضمون کو ان رابطوں کے ساتھ مل کر اکٹھا پڑھیں تو پھر ہم پر پوری حقیقت واضح ہوتی ہے، اور اسی مضمون کی طرف اللہ تعالیٰ دوبارہ آئندہ آیات میں لوٹے گا۔ وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، وہ یہ کہتا ہے یقیناً تم ایک نئی خلق عطا ہوگی۔ افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، الٹی بات، وہ بدبخت خود اللہ کے جھوٹ بوٹ گڑتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں۔ یہ ہر نبی جو ایسی بات کرتا ہے اس کے لیے افترا علی اللہ کذبا، اس نے اللہ پہ جھوٹ گھڑ لیا، ام بہ جنہ، یہ اس پر جن چڑھ گیا، بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، بلکہ یقیناً وہ الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، یعنی بل سے مراد یہ درست نہیں، یہ بات درست ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے، یہ کہنا کہ اس پر جن چڑھ گیا ہے، غلط۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، فی العذاب والضلال البعید، وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے اور دور کی گمراہی میں بھٹک رہے ہیں۔ یہ دور کی گمراہی کیا ہوتی ہے؟ پوائنٹ آف نو ریٹرن، پھر اس کے بعد واپسی ہوں گا۔ دور کی گمراہی
لیکن آخرت کے معاملے میں یہ آخرت سے بہت دور ہیں، اتنا دور ہیں کہ آخرت کے مضمون کو سمجھ ہی نہیں سکتے، فی ضلال بعید۔ اور چونکہ آخرت کے مضمون کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اس لیے ان کی نجات کی کوئی صورت باقی نہیں۔ جب آخرت کے مضمون سے اتنا دور چلے جاؤ کہ اپنے حساب کتاب کے منکر ہو بیٹھو تو پھر کھلی چھٹی ہے، دنیا میں جو چاہو کرتے پھرو، اور اس یقین کے ساتھ کہ ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا، اس ضلالت کو، اس گمراہی کو ضلال بعید کہنا اور بھی زیادہ قوی بات ہے، اور بھی زیادہ اظہار حقیقت بن جاتا ہے، چونکہ وہ آخرت کے مضمون سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ آخرت جتنی دور دکھائی دیتی ہے، اتنا دور ہٹ گئے ہیں کہ وہ دکھائی بھی نہیں دے رہی، اس لیے ان کا ضلال میں، ایسے ضلال میں مبتلا ہونا جو ایک دور کی گمراہی ہے، جس کے حق کو پا لینے کا کوئی امکان باقی نہ رہے، اس بات کا ایک طبی نتیجہ ہے۔ بالآخرت فی العذاب، اب بل الذین لا یؤمنون بالآخرت فی العذاب والضلال البعید، یہاں بالآخرت کا تعلق فی العذاب سے بھی ہو سکتا ہے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرت فی العذاب، جو ایمان نہیں لاتے بالآخر وہ عذاب میں ضرور مبتلا ہوں گے۔ اس لیے بعض دفعہ بعض آیات کی طرز بیان ایسی ہوتی ہے کہ پہلے سے بھی تعلق ہو کر ایک عجیب مضمون پیدا کرتی ہے، دوسرے سے متعلق ہو کر ایک اور مضمون پیدا کرتی ہے، جیسے ہدی للمتقین کے متعلق علماء نے بحث اٹھائی ہوئی ہے۔ والضلال البعید افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، جو دور کی باتیں ہیں وہ تو دکھائی نہیں دیتی، لیکن جو سامنے ہے وہ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ یہ ایک بہت ہی زبردست دلیل ہے ان کے توڑ کے طور پر کہ ٹھیک ہے قیامت دور کی چیز دکھائی دے رہی ہے۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم، کہ انہوں نے وہ بھی نہیں دیکھا جو ان کی آنکھوں، ان کے ہاتھوں کے سامنے ہے یا ان کے سامنے ہے۔ وما خلفہم من السماء والارض، اور جو ان کے پیچھے ہے من السماء والارض، آسمانوں اور زمین میں سے۔ اب یہ دراصل ایک چیلنج ہے نئے زمانے کے انسان کے لیے خصوصیت سے، جہاں آخرت کے انکار کی بیماری نے عالمی شکل اختیار کر لینی تھی۔ یہ عجیب بات ہے کہ اس زمانے کا انسان آسمانوں اور زمین کی ان حقیقتوں کو جو اس کے سامنے ہیں یا اس سے پہلے گزر چکی ہیں، ان کو دیکھ چکا ہے کسی حد تک، اور وہ یقینی طور پر وہ نتیجہ نکال رہا ہے جو اس سے پہلے ابتدائی آیات نکال چکی ہیں، کہ ضرور کوئی چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو ظاہر ہو رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ جو کائنات ہمیں دکھائی دیتی ہے اس سے بہت زیادہ اس کا چھپا ہوا حصہ ہے، اور چھپا ہوا حصہ جب ظاہر ہوتا ہے تو اپنی ذات میں ایک مقصد رکھتا ہے۔ یہ سارے غور ہیں جن کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے۔ کیا ان لوگوں نے یہ نہیں کہا جو آگے دیکھتے ہیں یا پیچھے جو ہوتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، آسمانوں اور زمین میں، اس ساری کائنات میں جو پہلے گزر چکا ہے وہ یہی گزرا ہوا زمانہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمیشہ انسان نے کائنات پر غور کرنے کے بعد اس بات کو پایا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ایک بھی چیز باطل دکھائی نہیں دی۔ جن چیزوں کو انسان، پہلے زمانے کا انسان باطل سمجھتا تھا، ان کو اس زمانے کے انسان نے یقینی طور پر مقصد پایا ہے۔
یہ تو گزرے ہوئے کا حال ہے، اور یہ حال آسمان بین ایدیہم بھی ہے، یعنی ما خلفہم کے علاوہ بین ایدیہم بھی ہے۔ وہ روزمرہ جو جستجو میں بے انتہا گم چکے ہیں، کھوئے گئے ہیں، اگر ان کو یقین نہ ہو کہ جستجو سے نامعلوم چیزیں دریافت ہوں گی تو جستجو کیوں کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کیا نکلے گا، لیکن اتنا یقین ہے کہ ضرور کچھ نکلے گا اور ضرور ہمارا علم ہمیں فائدہ دے گا۔ اس کے نتیجے میں آج تمام سائنسی دنیا کا وجود قائم ہے۔ جب جد و جہد شروع کرتے ہیں تو سوائے سیاہی کے کچھ دکھائی نہیں دیتا، انہی سیاہیوں سے پھر وہ روشنیاں نکلتی ہیں جو زمانے کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں اور ضلال بعید کو توڑنے والی روشنیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے بیان کے بعد اس کو ملا کر ان لوگوں کے خلاف جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں ایک مضبوط دلیل قائم فرماتا ہے۔ پھر فرماتا ہے ان نشاء نخسف بہم الارض اور نسقط علیہم کسف من السماء، یہ زمین اور آسمان دونوں کی مخفی طاقتیں ہیں جو وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے اگر انہوں نے خدا کا انکار کیا ہے تو آسمان سے نازل ہونے والی بلائیں اور زمین سے پھوٹنے والی بلائیں، ان دونوں بلاؤں کے درمیان ان کو پیسا جانا چاہیے تھا۔ ان کا مزقہم کل ممزق والی بات ان معنوں میں بھی آتی ہے۔ اگر ایک باشعور ہستی نے آسمان سے اترنے والی چیزوں کا حساب نہ رکھا ہوتا اور اس کا کاؤنٹر نہ کیا ہوتا، اگر زمین سے پیدا ہونے والے زلزلوں کا ایک حساب نہ رکھا ہوتا اور اس کا کاؤنٹر نہ کیا ہوتا، تو ان چیزوں کا وجود ان کے لیے، ان کو مٹا دینے کے لیے، صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے لیے کافی ہونا چاہیے تھا۔ یہ مضمون آج کل ایک ٹیلی ویژن کی سیریز میں بغیر اس کا ذکر کیے بیان ہو رہا ہے، جس میں خوفناک زلازل اور وجوہات بیان کی جاتی ہیں اور آسمان سے گرنے والے میٹیورز اور وہ وجوہات بیان کی جاتی ہیں جن کی وجہ سے وہ دنیا کو مٹا تو سکتے تھے مگر مٹا نہیں سکے۔ تمام زلازل کچھ ایسی چیزیں پیچھے چھوڑ گئے ہیں جو بالآخر بقا کا موجب بنی ہیں۔ بس ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اس حقیقت پر غور سے بھی بالکل کھلم کھلا ظاہر ہو جاتا ہے۔ ان معنوں میں یہ کتاب مبین ہے، یعنی دنیا کی کہانی۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اس بارے میں اگر آپ غور کریں کہ آسمان سے جو چیزیں اترتی ہیں ان کی روک تھام کا خدا تعالیٰ نے کیا انتظام کیا ہوا ہے، اگر اس بات کا علم نہ ہو تو حقیقت میں کائنات کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں اتفاقاً چیزیں اتر رہی ہیں۔ لیکن اب جو علم وسیع ہوا ہے اس علم کے ذریعے بڑی قطعیت سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنے بھی میٹیورز گرے ہیں وہ مقصد تھے۔ انہوں نے اس وقت ہلاک کیا ہے جب ہلاک کرنا بنی نوع انسان کے فائدے میں تھا۔ انہوں نے ان جگہوں پہ زیادہ بارش برسائی ہے جہاں ان کی بارش بعد ازاں معنی خیز ثابت ہوتی، اور اسی طرح زمین سے اٹھنے والی چیزوں کا تفصیل سے ذکر اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس آیت میں کتنی گہرائی ہے۔ تو یہی لوگ مخاطب ہوتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو یہی دو فینومینا، آسمان اور زمین سے اترنے والی چیزیں، ان کو کلیتاً مٹا دینے کی اہلیت رکھتے تھے، اور اگر کوئی خدا ان کو سنبھالنے والا نہ ہوتا تو ان کو مٹ جانا چاہیے تھا۔ اب جب یہ غور کر کے یہی نتیجے خود بھی نکال رہے ہیں تو پھر ان کا کیا حق ہے
کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کے متصرف ہونے کا، اس کے با اقتدار ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ لکل عبد منیب، ان سب چیزوں میں اصل میں نشان ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بنتے ہیں۔ اولی الالباب والی آیات میں جو مضمون ہے یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ عبد منیب ہونا چاہیے اس کے لیے۔ اگر عبد منیب نہیں ہوگا تو یہ ساری باتیں سمجھنے کے باوجود اس کے لیے بیکار جائیں گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضل عطا فرمایا تھا۔ وہ کیا تھا؟ اے پہاڑوں اس کے ساتھ جھک جاؤ، اور اے پرندوں تم بھی، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ اس پہلے ذکر کے ساتھ اس ذکر کی طرف جو انحراف ہوا ہے اس میں کیا حکمت ہے؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، 100% درست۔ جو عبد منیب ہے جب وہ خدا کے سامنے کائنات پر غور کرتے ہوئے جھکتا ہے تو کائنات اس کے لیے جھکا دی جاتی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد کو یہ فضل عطا فرمایا تھا کہ اسے عبد منیب بنا دیا تھا، اور جب وہ عبد منیب بنا تو خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ عظیم طاقتیں اس کے سامنے جھک گئیں۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے مومنوں کے لیے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ حقیقت میں دنیا ان کی غلامی کرے یا کائنات کے راز حقیقت میں ان کے تابع ہو جائیں، تو اس میں اصل طریق یہی ہے کہ وہ عبد منیب بنے، ورنہ جو چیزیں انسان دریافت کرے گا وہ اس کے لیے عبد تو ہو سکتی ہیں، عبد منیب نہیں ہو سکتی، اور اسی دور میں انسان اس وقت داخل ہو رہا ہے۔ اس کی سائنس خدا تعالیٰ کی طاقتوں کو قابو کرنے کے طریقے سیکھ رہی ہے، اور ان طریقوں کو، ان قابو کرنے والے جو جنات کو اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتی۔ بظاہر وہ خدمت پر مامور ہیں، لیکن ان کے اندر ایک باغیانہ روح ہے جو خود اس انسان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی، اور ہمیشہ انسان کی دنیا پر عائد کردہ جنگیں اس کے خلاف الٹ کر پڑتی ہیں۔ یعنی وہ طاقتیں جو وہ دریافت کرتا ہے ہلاک کرنے کی، وہ اس کی غلام نہیں رہتی، پھر وہ طاقتیں اس کو بھی ضرور نقصان پہنچاتی ہیں۔ بس عبد منیب کے ساتھ ان مضامین کا بہت گہرا تعلق ہے۔ ثم راقم و اناب ہے نا، ہاں یہ وہی اناب لفظ ہے۔ اس لیے اوے بھی ماہو و طیر، جس طرح یہ بندہ جھکا ہے، اللہ خطاب کر کے فرماتا ہے اے پہاڑوں اور اے پرندوں۔ پہاڑ سے مراد دنیاوی طاقتیں بھی ہیں، صرف پہاڑ نہیں، اور پرندوں سے روحانی طاقتیں بھی ہیں، مراد ہیں جو اڑتے ہیں۔ حضرت سلیمان کو اسی لیے پرند عطا کیے گئے تھے، یعنی وہ جو روحانی فضاؤں میں اڑنے والے لوگ ہیں، دونوں اس کے لیے جھک جاؤ۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو بھی اس کے لیے نرم کر دیا، جو اس زمانے میں سخت ترین دھات سمجھا جاتا تھا۔ کیوں یہ وقت ہو گیا؟ ٹھیک ہے، یہ گھڑی غلط ہوئی ہے، اس لیے میں نے دوبارہ اپنی گھڑی دیکھی تھی، کیونکہ وقت کے حساب سے اب وقت ہو چکا ہے۔ باقی انشاءاللہ بعد میں اسی آیت سے